عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے الیکشن نہ ہوئے تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے، ملک قحط کی طرف جا رہا ہے اور لوگ دکانیں لوٹیں گے۔ روس معیشت تباہ ہونے پر ٹوٹ گیا تھا، غریب کے پاس روٹی نہیں، ملک میں 88 وزیر ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ IMF معاہدہ ہونے کے باوجود ڈیفالٹ کا خدشہ ہے۔ شیخ رشید بولے کیپٹن صفدر کہہ رہا ہے کہ کھیل ختم، پیسہ ہضم ہو گیا۔ نون لیگ کے ورکرز بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، زرداری نے مسلم لیگ تباہ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ، زلزلہ متاثرہ علاقے آدیامیان آمد، زلزلہ زدگان سے ملاقات، یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان سے بھیجے گئے امدادی سامان کو ترک حکام کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل کی اس گھڑی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، دنیا بھی ترکی کی مدد کے لیے آگے آئے۔ غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور کے عہدے پر بحال، سپریم کورٹ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ آرڈر کے مطابق بادی النظر میں چیف الیکشن کمشنر کے پاس تبادلوں کا اختیار نہیں تھا۔ الیکشن کمشنر کی ٹرانسفر پوسٹنگز پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، 90 روز ختم ہونے والے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کس نے فون کر کے ٹرانسفر کی درخواست کی، چیف الیکشن کمشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلے کر رہا ہے؟ آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا رول آف لا معاشرے کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، قانون کی پاسداری کے بغیر ملک جنگل بن جاتا ہے۔ گزشتہ 4 سال میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا، 2017 میں نواز شریف کو فرضی کہانی پر ہٹایا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم کا ایوان میں اظہار خیال، کہا رجیم چینج کے بعد ملک کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، صحت کارڈ بند کر دیا گیا، حکومت کے پاس آڈیو ویڈیو لیک کے علاوہ کچھ نہیں، عمران خان عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ معاشی بارودی سرنگیں کس نے بچھائی تھیں، یہ سب کچھ کر کے ٹانگ پر پٹی باندھ کر بیٹھ گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑا کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے مہنگائی پر ایوان میں بیٹھا کوئی شخص خوش نہیں ہوتا، ریاست کو بچانے کے لیے جانے بھی حاضر ہیں، ہم نے کوئی شب خون نہیں مارا، آپ کے اپنے ساتھ چھوڑ گئے تھے، کرسی سے چمٹے رہیں گے اس لیے آئین توڑا گیا۔ IMF کا پاکستان کے منی بجٹ پر اطمینان کا اظہار، ذرائع کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان، 1 ماہ بعد $1.1 ارب قسط کی منظوری دی جائے گی۔ 30 جون تک ملکی زر مبادلہ ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کے مساوی لانے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ جون 2023 تک $2.6 ارب موصول ہوں گے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے جون کے بعد نئی درخواست دی جائے گی۔ بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن کی تحقیقات مکمل، رپورٹ وفاقی کابینہ کو ارسال، NTDC کے افسران نیپرا، پاور کنٹرول مینجمنٹ اور شفٹ انچارج ذمہ دار قرار۔ رپورٹ کے مطابق سندھ سے 600 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کرنے پر HVDC سسٹم میں فالٹ آیا، 2 سال میں 300 بار خرابی آئی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ انکوائری کمیٹی کے ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش، بریک ڈاؤن سے ملکی معیشت کو 80 ارب روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ PTI کے 43 ارکان کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر سے 7 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ممبران کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام معطل کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہی احتجاج پر چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات خارج کی جائیں۔ عمران خان نے پروسیکیوٹر کو درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا دہشت گردی کی دفعات عدالتی فیصلے کی توہین ہے، دہشت گردی کا قانون سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا 19 فروری کو سڑکوں پر آنے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان نے کہا 11 یونین کونسلز میں انتخابات کرانے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ قبول کرنا پڑے گا، بلدیاتی الیکشن اور کراچی کسی کا مسئلہ نہیں، الیکشن کمیشن کا کام انتخاب کرانا ہے، کسی جماعت کا تحفظ کرنا نہیں۔
اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تیندوا داخل ہونے کا مقدمہ درج، تھانہ سہالہ میں پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق تیندوے کو کسی نے گھر میں پالا ہوا ہے جو نقصان دہ اور غفلت ہے۔ گھر میں خطرناک جانور رکھنے والوں نے عوام کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ ملک بھر میں مہنگائی کی شدید لہر، غریب کا جینا مشکل۔ مرغی کا گوشت ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا، فی کلو قیمت 750 روپے ہو گئی۔ ادرک 490، لہسن کے دام 260 روپے ہو گئے۔ پیاز 185، مٹر 135 روپے میں فروخت۔ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر، انار 390 روپے فی کلو، کینو 300 روپے فی درجن ملنے لگے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری کا رجحان جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 63 پیسے سستا ہو گیا۔ امریکی کرنسی 262 روپے 75 پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 268 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے سابق ارکان کی ملاقات، پارٹی کی تنظیم سازی اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے امور پر غور۔ سوشل میڈیا اور یوتھ ونگز کو یونین کونسل کی سطح تک منظم کرنے کی حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ آئندہ الیکشن کی تیاری، مسائل کے حل کی حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ مریم نواز نے کہا، ہر دباؤ کا مقابلہ کرتے رہنما اور کارکن ہمارے سر کا تاج ہیں۔ رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار کا کہنا ہے، جعلی مقدمات سے ڈرنے والے نہیں، امپورٹڈ حکومت جتنے مرضی کیس بنا لے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خواجہ آصف سن لیں، جیل میں بیٹھ کر بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ کامیاب جوان پروگرام میں کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی ملاقات، پاکستان سپر لیگ، غیر ملکی ٹیموں کے دورے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں، کراچی کرکٹ کا اہم مرکز ہے، پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، صحت سے متعلق پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ سرکاری اسپتالوں میں انسولین، ضروری ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی آئندہ دنوں میں صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے پلان پیش کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا، ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہوم ورک مکمل رکھنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا رمضان المبارک میں غریب کو بڑا ریلیف دینے پر غور، ذرائع کے مطابق ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا پلان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کی بنیاد پر نقد رقم دی جائے گی۔ آٹے پر بھی سبسڈی کا تعین کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان جلد متوقع۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ملک قیوم انتقال کر گئے۔ ملک قیوم کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ ملک قیوم اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم کی وفات پر افسوس کا اظہار، کہا، ملک قیوم قانون کے شعبے میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔